لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته، وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته، وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون. صلوات محمد عظمت شہدائے کربلا پر اس سے بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. بدن عزیز، سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے مسلسل عنوان موضوع پر گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ 8ویں کڑی ہے، اور آج 8ویں اس تقریر کے درمیان مجھے ایک منزل اور طے کرنا ہے. گزشتہ شب کی تقریر منسوب تھی فلسفہ غدیر سے، اور تاریخ غدیر اور فلسفہ غدیر، اسرار غدیر 2 روز تک آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. اب چونکہ وقت سمٹتا جا رہا ہے اور موضوع کی طوالت کو بھی دیکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں آنے والے جو موضوعات باقی ہیں ان میں سے سمیٹ کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. کل تک گفتگو یہ ہوئی کہ اسرار غدیر کیا ہے، غدیر میں ہوا کیا، اور غدیر میں کس کس کی ولایت کا اعلان ہوا. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غدیر میں ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ غدیر میں 14 علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اور یہ بھی یقین جان لیں، اللہ جو راضی ہوا وہ انہی 14 کی نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد راضی ہوا. دین مکمل ہوا تو 14 کی ولایت کا اعلان ہوا، تب دین مکمل ہوا. کافر مایوس ہوئے تو 14 کی اعلان ولایت کے بعد کافر مایوس ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے غدیر سے
پہلے اگر کوئی چہردہ معصومین کا قائل نہیں تھا اور ولایت چہردہ معصومین کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے نجات پا جائے، مگر جب اللہ کے رسول نے 14 اور چہردہ معصومین کی ولایت کا اعلان فرما دیا، اب چاہے غدیر کے دن بھی اگر کوئی مر جائے بغیر ولایت چہردہ معصومین کے تو سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، اور اب قیامت تک۔ بہت خوب مولانا عسکری حسین صاحب ابھی پیشخوانی فرما رہے تھے، اس میں ایک مصرع یہی تھا، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولائی کون ہوتا ہے؟ جو ولایت اہل بیت اطہار کا قائل ہو وہ مولائی ہے۔ جسے دنیا نے مولائی تعارف کرایا وہ مولائی نہیں ہے۔ اب تو مولائی وہ ہے جو جب سب سے پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل، بے ادب، بدتمیز، بد کردار، نماز سے دور، عبادتوں سے دور، ہو سکتا ہے دنیا یہ کہہ دے یہ سب سے بڑا مولائی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے سب سے بڑا مولائی وہ ہے کہ جو ولایت اہل بیت اطہار کا قائل ہو۔ اور یقین جانیے ولایت یعنی محبت نہیں ہے۔ ہم مکس کر دیتے ہیں دو بات کو کہ ولایت اہل بیت کے بغیر سب بیکار ہے، اور پھر ولایت کا ڈیفینیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ ولایت یعنی محبت۔ عجیب مذاق ہے، جیسے مودت کا معنی ہم محبت کرتے ہیں، ایسے ہی ولایت کا مطلب بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ ولایت اور ہے، محبت اور ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے علی کو اور چہردہ معصومین کو اپنا حاکم ماننا۔ ہمیں جتنا اختیار اپنے نفس پر، اپنے وجود پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر، اپنی زمین و جائیداد پر جتنا اختیار ہمیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ علی کو ہے، اس سے کئی گنا زیادہ چہردہ معصومین کو ہے۔ یعنی ولایت کا معنی کیا ہے؟ آپ انگریزی ڈکشنری اٹھا لیجئے گا تو ولایت کا معنی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ یعنی ان کی حکومت ہے۔ ولایت ولی یعنی حاکم، ولی کے معنی دوست نہیں ہے، یہ تو دشمنوں نے معنی کیا تھا کہ ولی کے معنی دوست ہے اور ولایت کا مطلب دوستی ہے اور مولا کے معنی دوست ہے، نہیں، بلکہ مولا کا معنی حاکم ہے، ولی کا معنی حاکم ہے، مولا کا معنی حاکم ہے، اور ولایت کے معنی حکومت ہے، گورنمنٹ ہے۔ ان کی حکومت میں ہمیں رہنا ہے اور انہی کے احکام کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو ولایت علی ہو، اور جب ولایت علی کہا جائے تو سمجھ لیجئے گا یہاں 14 علی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر سارے اعمال بیکار، ساری عبادتیں تباہ، سارے امور جو بھی انجام دے انسان اس کائنات میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ کہ ولا کے ہاتھ پر بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ ایک صلوات عرض کرے نا محمد و آل محمد۔ یا علی۔ تو غدیر ایک ایسا اعلان تھا کہ جس کے لیے امام پنجم فرماتے ہیں کہ غدیر جیسا اعلان نہ 18 ذی الحجہ سے پہلے کبھی ہوا تھا تاریخ بشریت میں۔ یہ نہیں کہا کہ ہماری اس تاریخ میں، اس زمانے میں، یا 14 صدی پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ امام پنجم فرماتے ہیں تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں، یعنی جب سے حضرت آدم آئے ہیں تاریخ بشریت میں غدیر جیسا اعلان نہ کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی قیامت تک ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا انتظام نہ کبھی ہو پائے گا اور نہ اس انداز سے کوئی اعلان پہنچایا جائے گا۔ اس میں 14 معصومین کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ آج جس منزل تک آپ کی خدمت میں ہمیں جانا ہے آپ کو لے کے، وہ ہم نے کہا تھا کہ 4 ارکان ہے، اور سب سے پہلے بعثت و غدیر و عاشورہ و مہدویت۔ لہٰذا آج ہم غدیر سے عاشورہ تک جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے گفتگو 2 روز تک مہدویت کے اوپر گفتگو ہوگی۔
تو باقاعدہ سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، درجہ بدرجہ تدریجاً ہم بعثت سے سفر کرتے ہوئے غدیر تک آئے، اور غدیر سے سفر کرتے ہوئے ہمیں عاشورہ تک جانا ہے۔ فلسفہ عاشورہ کیا ہے؟ کل آپ نے سماعت کی کہ فلسفہ غدیر کیا ہے، آج سنیے کہ فلسفہ عاشورہ کیا ہے۔ شاید کوئی بات آپ تک میں پہنچا جاؤں کہ فلسفہ کربلا کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے، اسباب اور عوامل کربلا کیا ہے۔ یہ جو عاشورہ بپا ہوا، یہ جو عاشورہ کا واقعہ ہوا، یہ جو کربلا کا واقعہ درپے ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا مرحلہ، اتنا بڑا سانحہ جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا میں ہوا، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یزید ایک دم سے اٹھا اور اٹھ کے پیغمبر کے منبر پہ بیٹھ گیا، ایسا ہوا، یا اس کے اسباب کچھ اور ہیں؟ یہ سمجھنا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہمیں کربلا سمجھنا ہے، اور کربلا کو سمجھنے کے لیے کوئی انسان کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کرے یا کوئی کتاب اٹھا لے اور یہ سوچے ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے کہ کربلا کیا ہے، فلسفہ کربلا بیان کر رہا ہوں، اسرار کربلا، عوامل اور اسباب قتل حسین کیا ہے۔ آج اگر کوئی انسان کسی عالم کے سامنے، کسی مورخ کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے بیٹھے یا کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور شروع کرے وہ یہاں سے کہ یزید کون ہے، حسین کون ہے، تو خدا کی قسم وہ مر جائے گا، کبھی بھی کربلا کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کربلا کی ابتدا یزید و امام حسین سے نہیں ہے، بلکہ کربلا کی ابتدا بہت پہلے سے ہو چکی ہے۔ کربلا کی ابتدا ابو طالب عمران اور ابو سفیان سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ بہت سمجھنا ہے ضروری۔ فلسفہ کربلا، کربلا سن 61 ہجری کا نام نہیں ہے، کربلا کی ابتدا بہت پہلے سے ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ یزید نے کیا کیا؟ جو یزید کا نام اتنا آتا ہے، اصل کام کس نے کیا؟ نقشہ کس نے بنایا؟ یزید نے اس بنائے ہوئے نقشے کے اندر فقط اور فقط رنگ بھرا ہے۔ نقشہ کسی اور نے بنایا ہے، ڈرائنگ کسی اور نے کی ہے، اس کے اندر رنگ بھرنے والا یزید تھا۔ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں کچھ نہ کہو تاکہ جس نے نقشہ بنایا اس کی پول نہ کھل جائے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسباب ہم یزید سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ، نہیں، آپ کو پہلے جانا پڑے گا۔ یہ کربلا کا واقعہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ دیکھیے، جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے، بڑی سنجیدگی سے سنیے گا ایک ایک جملے کو تاکہ آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے ایک مجلس کے اندر۔ کل شاید وقت نہ ہو کہ ہم کل بھی عاشورہ پڑھیں۔ پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے، اور کل آپ نے سنا کہ غدیر میں لوگوں کے خیال کیا کیا تھے، کیوں مایوس ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ حکومت کی لالچ تھی، حکومت چاہیے تھا، مگر چہردہ معصومین کی ولایت اور حکومت کا اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گئے۔ تو کیا خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ نہیں، کوشش تو تھی نا، خلافت مل جائے، حکومت مل جائے اور ہمیں اقتدار مل جائے، برسر اقتدار ہم آئیں، کرسیوں پہ ہم جم کے بیٹھے، تخت پہ ہم بیٹھیں، عہدے ہمیں ملے، عزت ہمیں ملے۔ کوشش پوری تھی۔ جب پیغمبر اکرم کی آنکھیں بند ہوئی، اس لیے کہ غدیر سے عاشورہ ہے نا، غدیر کب واقع ہوا؟ اب پیغمبر اکرم 18 ذی الحج کا مطلب کیا ہے؟ ذی الحج کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم، اور پھر اس کے بعد صفر، اور پیغمبر کی وفات کب ہوئی؟ 28 صفر۔ بھائی کتنے دن زندہ رہے؟ ذی الحج کا آدھا 10 دن، 10 سے 12 دن ذی الحج کے، اور محرم، اور پھر 28 دن اگلا مہینہ، یعنی چند دن کی زندگی تھی۔ اور اس کے بعد جیسے پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، وفات پیغمبر کے بعد بہت سارے لوگ تھے جن کی خواہش یہ تھی کہ خلیفہ میں بنوں۔ خلیفہ یہ 2-4 نہیں تھے کہ جن کی خواہش تھی میں بنوں، بہت سارے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نام تھا ابو سفیان کا۔ یہ کہاں تھا؟ یہ مدینے میں نہیں تھا۔ جب پیغمبر کی وفات ہوئی یہ شام میں تھا، تجارت کی وجہ سے گیا ہوا تھا، اور جب شام میں اس کو خبر ملی کہ پیغمبر کی وفات ہو چکی ہے، تو اب اسے خواہش تھی نا کہ میں خلیفہ بنوں، حکومت میرے پاس آئے۔
جلدی سے تجارتی تمام تر امور کو غلاموں کے حوالے کیا، تیز ترار گھوڑا لیا اور تیزی کے ساتھ مدینہ آیا، اور پورے راستے میں سوچتا رہا۔ جب اس نے سنا کہ خلیفہ کوئی اور بن گیا ہے، اب یہ راستے میں یہ سوچتا ہوا آیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پورے راستے میں سوچتا ہوا آیا اور یہ خلیفہ کے پاس نہیں گیا بلکہ رسول کے چچا حضرت عباس کے پاس آیا، جو رسول کے چچا تھے، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ کے اس نے کہا، اب ان تاریخوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، عاشور کو سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ اے عباس، یا تو حکومت بنی ہاشم کا حق ہے یا بنی امیہ کا حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب دیکھیے کیسے یہ بہکانا چاہتا ہے کہ اے عباس، یا تو یہ خلافت، یہ حکومت کا حق بنو ہاشم کو ہے یا بنو امیہ کو ہے۔ یہ بنی تمیم کا پس ترین انسان یہ خلیفہ کیسے بن گیا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خلافت کا حق علی کو ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن اہل بیت ابو سفیان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو خلافت کا حق تو علی کو ہے، اور جب علی کا حق ہے تو عباس نے کہا بات تو صحیح ہے، خلافت کا حق علی کا ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ کہا بس علی کو اتنا سمجھاؤ کہ مسجد نبوی میں آ کر صرف اتنا اعلان کر دے کہ خلافت کا حق میرا ہے، باقی لے کے دینا میرا کام ہے۔ یہ ابو سفیان کا جملہ ہے کہ لے کے دینا میرا کام ہے، گھوڑے، لشکر، تلوار، تیر، تبر، پیسے، دولت، سب کچھ میں ابو سفیان خرچ کروں گا، اور مدینے کے گلیوں کو لشکروں سے بھر دوں گا۔ ایک بار علی آ کے کہہ دے مسجد میں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس کو بڑا اچھا لگا کہ آج آیا کوئی اپنا ہمدرد۔ کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا چلو علی کو سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان چلا، ساتھ میں عباس بھی چلے، دونوں گئے۔ ابھی مولا علی رسول کی قبر پہ بیٹھ کے سرہانے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کے گئے ہوئے بھی کتنے دن ہوئے، لہٰذا پیغمبر اکرم کی قبر کے سرہانے علی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں دونوں پہنچے، ابو سفیان کی بات کو عباس نے نقل کی، کہا اے علی، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت کا حق یا تو بنی امیہ کو ہے یا بنو ہاشم کو ہے، لہٰذا ایک کام کرے، مسجد میں جائیے اور آپ خلافت کا اعلان فرما دیجئے۔ یہ کہتا ہے کہ لے کے دینا میرا کام ہے۔ ایک مرتبہ علی نے قرآن کو بند کیا، بوسہ دے کے ایک طرف رکھا، سر اٹھا کے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کے فرمایا، یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا 5واں خطبہ، جا کے دیکھ لیجئے گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے فرمایا، ابو سفیان تو صحیح کہتا ہے کہ خلافت کا حق میرا ہے، مگر ایک بات علی ابن ابی طالب کو سمجھ میں نہیں آتی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ آئے 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 آئے، خلافت کا حق میرا ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا، تو مسلمانوں کے امور میں کب سے دخل دینے لگ گیا؟ تو محدور الدم ہے، ظاہری اعتبار سے تو نے کلمہ پڑھا رسول کے سامنے، ہم مجبور ہیں تیری گردن کو اتارنے کے لیے، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے تو نے مسلمان ہوا، اسلام کو قبول کیا، لہذا تو بولنے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ ابو سفیان کے چہرے کو دیکھا، اور پھر مولا علی نے خطبہ میں، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کا بس ایک خلاصہ 2 جملے میں مولا نے فرمایا، سن ابو سفیان، یہ نہ سمجھ لینا کہ علی ڈر گیا ہے، علی کے بازو میں ابھی وہی طاقت ہے جس طاقت سے خیبر کو اکھاڑا، جس طاقت سے خندق کو فتح کیا، وہی تلوار ہے، وہی علی ہے، وہی بازو ہے، وہی طاقت ہے، وہی شیر خدا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ علی ڈر گیا ہے، بلکہ علی تو موت سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت تو بچے کو اپنے ماں کے دودھ سے بھی نہیں ہے۔ اللہ
علی ڈرتا نہیں ہے، لیکن تو جس گدلا پانی کو علی کو پینے پلانے کے لیے لایا ہے اور جس گوشت کو کھلانے کے لیے لایا ہے، اس کے اندر ایک ایسی ہڈی ہے جو کھانے والے کے حلق میں پھنس جائے گی، نہ وہ نگل پائے گا نہ اگل پائے گا، لہٰذا میری نگاہ سے دور ہو جا، خلافت کے بارے میں تجھے حق نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ اب اس کی ہمت نہ ہوئی، چلی نہیں۔ اب جب اس کی نہیں چلی، یہاں سے اٹھا، عاشورہ سمجھنا ہے، یہاں سے اٹھا اور گیا پہلے خلیفہ کے پاس جو ابھی خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور جانے کے بعد اب جگہ کے اعتبار سے انسان بات کرتا ہے نا، جیسا سامنے والا ہوگا اسی کے اعتبار سے، روبدار آدمی ہوگا سامنے تو سامنے انسان بھیگی بلی کی طرح بات کرے گا، اور جہاں انسان دیکھے گا چاپلوس ہے، ڈرپوک ہے، انسان سینہ چوڑا کر کے بات کرتا ہے۔ یہاں کیسے بول رہا تھا، بلکہ بول کیا رہا تھا، عباس اس کی بات کو نقل کر رہے تھے، اور وہاں پہلے کے پاس جانے کے بعد کہا، اے فلاں تجھے کس نے حق دیا کہ خلیفہ بن جائے؟ ہم مدینے میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ یہ پس قبیلے کا انسان کبھی خلیفہ بنتا ہے؟ ہم بنیں گے، ہمارا حق ہے خلیفہ بننا، ہم حاکم بنیں گے، ہم مدینے کا گورنر بنیں گے۔ جب یہ بات وہ کہنے لگا سامنے والا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت گھبرائیں۔ کہا کیوں؟ کیا ایسا ہے جتنا بھی مال میرے پاس پڑا ہے نا، اب حاکم تو اسی لیے بننا چاہتے ہیں نا کہ مال چاہیے، بیت المال میں جتنا مال ہے وہ آپ کا۔ اٹھا کے دیا، کہا کہ نہیں اس سے بھی ہم راضی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا عہدہ چاہیے۔ کہا بے فکر رہیے، عہدہ بھی دوں گا۔ کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کہا تجھے عہدہ بھی دوں گا، تجھے مال بھی دوں گا، بیت المال میں جو کچھ تھا مسلمانوں کے وہ سب اٹھا کے پہلے کو دے دیا۔ کیا وجہ ہے کہ فدق پہ ہاتھ صاف کیا؟ فدق پہ ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ باغ فدق کو چھیننے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کبھی چل ہی نہیں سکتا اگر مال نہ ہو۔ جب بیت المال سارا دے دیا تو پھر اٹھا کے زہرا کے باغ کو چھینا اور پھر اس مال سے حکومت کرنے لگا۔ میرا موضوع نہیں ہے، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے، لیکن میں ادھر جاؤں گا تو موضوع رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ وعدہ ہو گیا، مال مل گیا اور وعدہ ہوا عہدہ ملے گا۔ اللہ کے رسول چلے گئے، پہلا خلیفہ بن چکا، اور پہلے خلیفہ کی زندگی میں 1 سال نہیں گزرا تھا، ایک جنگ چھڑی جس میں حمص میں جنگ ہے، جنگ یرموک جس کو کہتے ہیں، دمشق میں جنگ ہے، اردن میں جنگ ہے، فلسطین میں جنگ ہے۔ بڑے سنجیدگی سے چند باتیں سن لیجئے گا منزل تک جانے کے لیے۔ ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، خلیفہ اول نے عمر بن عاص کو بلایا، 9000 کا لشکر دیا اور بھیجا فلسطین۔ عبیدہ بن جراح کو بلایا، 9000 کا لشکر دیا، بھیجا حمص۔ یزید بن ابو سفیان کو بلایا، وہ یزید نہیں جسے ہم یزید سمجھتے ہیں، یہ ابو سفیان کا بڑا بیٹا، چونکہ یہ ایک نام سے کئی ہے۔ ابو سفیان کا بڑا بیٹے کا نام بھی یزید ہے، اور ابو سفیان کا چھوٹا بیٹا معاویہ، اس کا بیٹا بھی یزید ہے، نام سے کنفیوز نہ ہونا۔ اسی طریقے سے ابو سفیان کا چھوٹا بیٹا معاویہ اور معاویہ کا بیٹا یزید اور یزید کا بیٹا پھر معاویہ۔ تو اب تاریخ میں نام ایسے ہیں، اگر بار بار میں نام لیتا رہوں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ ابو سفیان کا بیٹا بڑا بیٹا یزید، اور ایک یزید ہے جو معاویہ کا لڑکا ہے، جو امام حسین کا قاتل ہے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے ابو سفیان کا بڑا بیٹا، ابو سفیان کے بڑا بیٹا یزید ابن ابو سفیان، اس کو بھیجا کہاں؟ دمشق میں، 9000 کا لشکر دیا۔ چوتھا آدمی شرجیل بن حسانہ کو 9000 کا لشکر دیا اور بھیجا اردن۔
4 آدمی کو 9-9 ہزار کے لشکر دیے. جنگ یرموک چلتی رہی یہاں تک کہ خلیفہ اول کی وفات ہو گئی. جنگ یرموک فتح نہیں ہوئی، جنگ چلتی رہی. جیسی خلیفہ اول اس دنیا سے گئے، خلیفہ دوم برسر اقتدار آئے، اور جیسی خلیفہ دوم برسر اقتدار آئے تو پھر اس کے بعد سن 13 ہجری میں خلیفہ اول کی وفات، اور 14 ہجری میں یعنی خلیفہ اول کے 6 مہینے کے بعد جنگ یرموک فتح ہو گئی خلیفہ دوم کے زمانے میں. اور جیسی یہ فتح ہو گئی تو اس کے بعد سب سے پہلا بنی امیہ کا فرد، جس کو بنی امیہ میں سے حکومت ملی، کیونکہ خلیفہ اول نے وعدہ کیا تھا نا کہ حکومت میں تمہاری شرکت ہے، عہدہ تمہیں ملے گا. اب کربلا کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے، اگر یہاں تک ساتھ دیا اب بات بڑے آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید، اس کو دمشق جیسے ہی فتح ہوئی وہاں کا حاکم بنایا خلیفہ دوم کے زمانے میں. 23 ہجری میں خلیفہ دوم جب اس دنیا سے چل بسے تو پھر اس کے بعد خلیفہ سوم آئے، تیسرے خلیفہ آئے، اور تیسرے خلیفہ آتے ہی انہوں نے جو کام کیا کیا اردن، حمص، کنسری، دمشق، یہاں تک کہ بڑے بڑے جتنے بھی اسلامی علاقے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کے معاویہ کے حوالے کر دیا. کس کے حوالے؟ یزید کے بابا کے حوالے ساری بڑی حکومت کر دی. اور اب مطلق العنان حاکم، بہت بڑے خطے کا حاکم بن گیا ابو سفیان کا چھوٹا بیٹا، اس کا نام تاریخ نے معاویہ لکھا ہے. سب سے بڑا حاکم بن گیا. اور جب خلیفہ سوم کا انتقال ہوا تو خلیفہ سوم کے بعد اب جب مولا کائنات کی بیعت ہوئی اور مولا کائنات برسر اقتدار آئے، سب سے پہلے یہ کام کیا عزل معاویہ، یعنی معاویہ کو برخاست کرنے کے لیے امام نے آرڈر جاری کیا. اور جیسے آرڈر جاری کیا وہ لڑنے کے لیے آنا چاہتا تھا، امام کا لشکر اس سے بھاری تھا، وہ تو بارش کا قطرہ بن کے ام المومنین بیچ میں آ گئی اور ایک جنگ چھڑ گئی، ورنہ خدا کی قسم فتنہ ختم ہی ہو جاتا. بارش کا قطرہ بن کے یہ نہ آتی تو پھر نہ معاویہ اور نہ معاویہ کا بیٹا یزید اور نہ کربلا کا واقعہ پیش آتا. جنگ آگے بڑھی نہیں بلکہ وہیں پہ ختم ہو گئی اور مسئلہ کسی اور موڑ کی طرف چلا گیا. یہاں تک کہ دشمنوں نے مولا علی کے سر پہ ضربت لگانے پر جیسے ہی 40 ہجری میں کامیاب ہوئے اور علی ابن ابی طالب اس دنیا سے چل بسے تو مولا علی کے بعد اب حکومت آئی مولا امام حسن کے پاس. 6 مہینے تقریباً امام حسن نے حکومت کی اور 6 مہینے کے بعد جب مشکلات بہت زیادہ آگے بڑھی تو مجبور ہو کر معاویہ سے صلح کرنی پڑی. اور جب صلح کی تو اس میں 6 شرائط تھے اور 6 شرائط کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک موٹی شرط اس میں سے یہ تھی کہ اے معاویہ سن، جب تک تو زندہ ہے تو تو حاکم رہے گا اور تجھے اختیار نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کو اپنا ولی عہد قرار دے، اپنی جگہ پہ بٹھا کے چلا جائے. اس شرط پہ صلح ہو گئی. اور سن معاویہ، اگر میں زندہ رہا تو تیرے مرنے کے بعد میں حکومت کروں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین ابن علی تیری جگہ یعنی تیرے مرنے کے بعد حاکم رہے گا اور اسلامی حکومت کو وہ سنبھالے گا. یہ تاریخ ہے اور 6 شرطوں کو پڑھ لیجئے گا. ان میں سے ایک موٹی شرط یہ تھی، مگر کیا ہوا؟ کیا یہی ہوا جو صلح میں رکھا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس شرط کو، پہلے ہی شرط کو معاویہ نے توڑا. اور امام حسن کی زندگی میں وہ شام چھوڑ کے مدینہ آ گیا. اب بیداری سے سننا ایک ایک جملہ. جیسے ہی وہ شام سے مدینہ آیا، اپنی زندگی میں اپنے ہی بیٹے یزید کی بیعت لینے کی کوشش کی اور مسجد نبوی میں آ کے بیٹھا، تخت لگایا اور بیٹھنے کے بعد مدینے والوں سے ایک ایک کر کے اپنے بیٹے یزید کی بیعت اپنے ہاتھ پہ لینے لگا. اور جب دن بھر بیعت لے لی تو اب ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ اور حسن ابن علی کو بھی بلا کے لے آؤ. اب حسن کو بلایا گیا، کیوں؟ تاکہ حسن سے بھی نعوذ باللہ بیعت لے یزید کی. امام حسن نے آنے والے کو بھیج دیا اور پھر نہ جانے کیا خیال آیا. ہنگامے غروب، سورج ڈھلنے کے قریب
امام اپنے مقام سے اٹھے اور امام بڑے غیرتی انداز سے مسجد نبوی میں آئے. سب آ کے حاکم شام کے سامنے جھک رہا تھا، اور جب امام آئے نہ سلام کیا نہ جھک کے ادب کیا، بلکہ امام گئے اور امام کرسی پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ سے غصہ آیا. حاکم شام نے کہا کہ اے حسن ابن علی، ہمیں معلوم ہے تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو. اسی لیے آئے ہو نا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ صبح سے شام تک میں مال بانٹتا رہوں گا اور جب شام ہو جائے گی تو میرے پاس مال ختم ہو جائے گا، تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا اور تم آ کے میری توہین کرو گے. نہیں، جتنا مال صبح سے شام تک میں نے دیا ہے، اس نے حکم دیا غلاموں کو کہ اس کا دگنا حسن ابن علی کو دیا جائے، اور جیسے حکم دیا کہ اس کا دگنا دیا جائے، اور جیسی غلاموں نے دے دیا تو ایک مرتبہ مسکرا کے ٹھٹا مار کے حاکم شام کہتا ہے انا خیر منکا، اے حسن میں تم سے افضل ہوں. اور افضل ہونے کا اعلان کس سے کیا معلوم ہے آپ کو؟ کہتا ہے کہ انا بنو ہندن. یہ نہ جانے ہندہ کہاں سے آ گیا اردو میں، یہ دراصل عربی عبارت میں لفظ ہند ہے، کہ میں ہند کا بیٹا ہوں، یا جو لفظ آپ سمجھتے ہو میں ہندہ کا بیٹا ہوں. حاکم شام نے کہا میں افضل، میں تم سے افضل چونکہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں. یہ جملہ کہا اور سارا مال حسن کے قدم پہ ڈال دیا. امام حسن اپنے مقام سے اٹھے اور کہا کہ اے بدبخت، اے پسترین انسان، تیری باتوں کا جواب دینا بھی میرے لیے بہت غیرت کی بات ہے، اس لیے کہ میں ہر کسی کا منہ نہیں لگتا. تو جیسے پسترین انسان سے باتیں کرنا یہ بھی حسن کے شان کے خلاف ہے، لہذا تیری باتوں کا میں کوئی جواب نہیں دیتا. امام حسن اپنے مقام سے اٹھے اور ایک مرتبہ مسجد کے باہر گئے. امام چاہتے تھے کہ جوتیوں کو اپنے پیروں میں ڈالے. ایک مرتبہ حاکم شام کا غلام بڑا، امام حسن کی جوتیاں سیدھی کی. آپ آئے مسجد، ابھی اس امام بارگاہ میں آپ کی جوتیوں کا رخ ادھر ہے، جب جائیں گے تو جوتیوں کا رخ باہر کی طرف ہوگا. امام حسن جب آئے جوتیوں کا رخ ادھر تھا. جیسے امام نکلے تو حاکم شام کا ایک غلام بھاگا اور امام کی جوتیوں کے رخ کو سیدھا کیا. امام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ جتنا مال تیرے حاکم نے مجھے دیا ہے، ان جوتیوں کو سیدھی کرنے کے بدولت میں نے تجھے دے دیا. جیسے امام نے دیا، اب حاکم شام سے رہا نہ گیا کہ اے فرزند زہرا، ایک جوتی سیدھی کرنے کے عوض اتنا مال کا تو کہہ رہا تھا نا انا ابن ہندن، میں ہندہ کا بیٹا ہوں، تو سمجھ لے انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. مل کے یا حاکم شام نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن غلام تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرا غلام تھا. کہ بہت خوب کہا، میں تیرا غلام تھا. میں تیرا غلام تھا، ہے نہیں. میں اب علی ابن ابی طالب کے فرزند کا غلام ہوں. حسن ابن علی، دیکھیے یہ غلط باتیں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا مزاج کچھ اور ہے، نعوذ باللہ، امام حسن کا مزاج کچھ اور ہے. نہیں، سب کا مزاج ایک ہے. شجاعت کی جگہ ہوتی ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا امام حسن کے چہرے پہ اتنا روب تھا. ہم یہ سمجھتے صلح پسند انسان تھے، نہیں، امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ اتنا روب تھا. جب امام حسن اپنے گھر سے نکلتے تھے تو تانتا بن جاتا تھا. دونوں طرف لوگ کھڑے ہوتے تھے ہیبتوں سے زیارت کرنے کے لیے، مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. حسن ابن علی کے سامنے ہیبت، جرأت، طاقت اور ہمت کا پہاڑ ہے حسن ابن علی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مدینہ ہے اور وہ شام. یہ مدینہ کا واقعہ، وہ شام کا واقعہ. جب حسن ابن علی، دیکھیں اب تو امام حسن کا وطن تھا. انسان کہہ سکتا ہے اپنے وطن میں تو ہر کوئی بول لیتا ہے، لیکن شام میں اگر بولے، تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ امام حسن کو جب بلایا حاکم شام نے تو امام حسن گھر سے چلے. صحابہ نے کہا مولا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے.
ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ امام حسن نے کہا کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام تنہا چلے، تنہا مدینے سے شام، دربار شام یعنی معاویہ کے دربار میں، اور ایسا مقام کہ جہاں پر حاکم شام نے سب کو سکھایا تھا کہ جیسی علی کا بیٹا حسن آئے تو تم سارے کے سارے ہمارے باپ دادا کے جھوٹے فضائل پڑھنا شروع کر دینا۔ ہمارے باپ اتنے بڑے سخی تھے، شجاع تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنی تلواریں تھیں، اور یہ تھا وہ تھا، جھوٹی باتیں، اور ان رٹو طوطاؤں کو اس نے سکھا دیا جھوٹی باتیں۔ جیسی امام حسن داخل ہوئے دربار میں، پورے مجمع کے ہر فرد بشر کی توجہ، جیسی امام داخل ہوئے تو جیسا سکھا کے رکھا تھا ہر کوئی بولنے لگا کہ ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ان کا باپ وہ تھا، ان کا دادا ایسا تھا، ان کا پردادا ایسا تھا۔ امام نے وہی انداز اختیار کیا، نہ سلام کیا، نہ کوئی ادب ہے، بلکہ امام جا کے اپنے مقام پہ بیٹھ گئے۔ جب یہ سب بول چکے اور بول کے خاموش ہو گئے تو اب امام کھڑے ہوئے، اور امام نے کھڑے ہو کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو، الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو، لو كنت على هذا المقام حولا فحولا واذكر ما آتانا الله من فضل لم احصيها، لا شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا افتختير هؤلاء بالآباء والاجداد، فقام الرجل من الحزار يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك، فنظر الامام اليه شزرا اما تستحينا ان تقعدي بين الرجال۔ اب دیکھیں ترجمہ ایک ایک جملے پر ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے اور تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جائیے، آپ لوگ تھوڑا سا سمٹ آئیے، بس گفتگو آخری موڑ پر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ امام آئے اور جب سب بول کے خاموش بیٹھ گئے تو اب امام نے فرمایا الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی تعریف جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لو كنت على هذا المقام حولا فحولا واذكر ما آتانا الله من فضله لم احصيها۔ اے حاکم شام اور تم سب جو بیٹھے ہو، سنو، اگر میں اس مقام پہ کھڑے ہو کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ ہم قیامت تک سال ہا سال میں اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھتا رہوں تو قیامت آ جائے گی، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو شئتو لو كنت على هذا المقام حولا فحولا واذكر ما آتانا الله من فضله لم احصيها، جو اللہ نے فضائل ہمیں عطا کیے اگر ہم گناتے رہے تو قیامت آ جائے گی، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ افتختہر ہؤلاء بالآباء والاجداد، ان جھوٹے باپ داداؤں کے ذریعے سے ہمارے اوپر فخر کرنا چاہتا ہے تو حاکم شام سن، تو اور تیرے سارے درباری سنیں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا میں حسن ابن علی اس دربار میں کھڑے ہو کر اپنے بابا علی سے آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے حوا تک، سب کی ماؤں کے کردار علل اعلان اس دربار میں بیان کرتا ہوں۔ اور اے حاکم شام، تو اور تیرے سارے درباری اٹھے اور میرے کان میں آ کے ماؤں کا کردار بتا دے۔ میں علل اعلان بیان کرتا ہوں اور تم اٹھو، اور تیرے سارے درباری اٹھے اور میرے کان میں آ کے ماؤں کا کردار بتائے۔ اور اس کے بعد امام نے غضب کا جملہ کہا، یہ ہے ولایت تکوینی، لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا۔ امام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ یہ امام کا بحر الانوار میں پوری روایت
خود میرے موبائل کے اندر موجود ہے کتاب، دیکھ لیجئے گا امام نے جو جملہ کہا۔ امام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بناؤں، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ روایت کہتی ہے فقام الرجل من الحزار، مجمع سے ایک بد نصیب کھڑا ہوا، نصیب کا مارا، کھڑے ہونے کے بعد کہا یا بنا ابھی تو رات من یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے حسن، بھلا کس میں یہ طاقت ہے عراق کو شام بنا دے، شام کو عراق بنا دے، مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے ایک مرتبہ رنگین آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اللہ، امام نے رنگین آنکھوں سے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ولایت تکوینی کا استعمال کرتے ہوئے طاقت، امام نے فرمایا اس کو دیکھ کے اما تستحینا ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے؟ ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اٹھا یا اٹھی، بھاگا یا بھاگی۔ اب تو میں خود کنفیوز ہوں میں کیا کروں، اس لیے کہ جینڈر چینج، نر سے مادہ، مذکر سے مؤنث، میل سے فیمیل، تو جناب جینڈر چینج ہو چکا ہے، اور جب چینج ہو چکا تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا ہے یہ؟ اٹھا یا اٹھی، خود کو دیکھا یا دیکھی، بھاگا یا بھاگی، اور جب چلنے لگی تو امام نے پیچھے سے آواز دی کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر، کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا گھر۔ کہا تیری سزا بھی پوری کہاں ہوئی؟ کہا کہ مولا اس کے بعد بھی کوئی سزا ہے؟ کہاں؟ قد صارت عیالک رجل، گھر جا کے دیکھ جسے چھوڑ کے آیا تھا وہ مرد بن کے بیٹھی ہے۔ اب دیکھیے آپ کی بصیرتوں پر میں بھروسہ کر کے میں نے متن اسی لیے سنایا، متن اس لیے سنایا تاکہ آپ یقین کر لیں میری بات نہیں ہے، یہ امام ہے جو ولایت تکوینی کا استعمال کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا اصل ولی ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا والامرأة رجلا، میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ اب علماء کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جناب یہ تو دیکھ لیا کہ مرد سے عورت میں تبدیل ہو گیا، مگر یہ جو امام نے کہا عراق کو شام بنا دوں اور شام کو عراق بنا دوں، یہ کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو علماء نے کیا خوبصورت تفسیر بیان کی ہے کہ دراصل ہوا یہ ہے عراق کو بھی شام بنایا، شام کو بھی عراق بنایا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہ مرد تھا شام کا، وہ مرد تھا شام کا، بیوی تھی عراق کی، امام نے بدل دیا، شوہر کو مرد بنایا، شوہر کو عورت بنایا، عورت کو شوہر بنایا، یعنی عراق کو شام بنا دیا، شام کو عراق بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا غور کیا آپ نے؟ اب دیکھا آپ نے بلایا کس لیے تھا حاکم شام نے؟ نظریہ کیا تھا؟ تاکہ حسن